اب دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا. اگر کوئی شام کے وقت جھاڑو لگائے گا تو اس کے رزق کے اندر کیا ہو جائے گا؟ بے برکتی ہوگی. حالانکہ اس طرح کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے، اسلام صفائی پسند ہے، اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے. اب ایک دسترخوان ہے، آپ رات کے وقت عصر کے وقت کھانا کھاتے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، اس کی ہڈیاں، اس کا دسترخوان، وہ ذرات، وہ سارے کے سارے آپ کے کمرے کے اوپر آپ کی چٹائی پہ گرے اور آپ نے وہ صاف نہیں کیے، ایسے ہی اٹھ گئے. اسلام کیا کہتا ہے کہ گندگی پھیلاؤ؟ اسلام تو کہتا ہے صفائی کرنی ہے. صفائی جو ہے وہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. تو اس لیے ہم اگر یہ تصور اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں گے، اگر ہم نے شام کے بعد یا مغرب کے بعد ہم نے کیا کیا؟ صفائی کی، تو ہمارے رزق کے اندر کیا ہو جائے گا؟ بے برکتی ہو جائے گی. تو اس کا حقیقت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے. پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی تصور ہے کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مجھے فلاں بندے نے کیا کیا؟ یاد کیا. یہ بھی بدشگونی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. اب دیکھیں نا، شرک کوئی تھوڑا بڑا گناہ ہے نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے شرک کا کہ جس کی معافی نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ بھی بدشگونی ہے. پھر ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ چاند گرہن جب لگتا ہے یا سورج گرہن جب لگتا ہے تو اس کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نحوست شمار کر دیتے ہیں. سورج کا کلر تبدیل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ سورج کا کلر تبدیل ہو گیا، یہ گناہوں کی شامت ہے، یا کسی وجہ سے ہم اس کو اس کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے غالباً ابراہیم جن کا نام تھا، جب ان کا وصال مبارک ہوا نا تو اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آج حضور کے اس دنیا کے اندر سے بیٹے کے جانے کے غم کے اندر سورج بھی کیا ہے؟ غمگین ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے، اور یہ ایسا جو کہے گا وہ کیا ہے؟ شرک ہے. پھر ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ جب صبح کے وقت کوے آ کر ہمارے بنیروں کے اوپر بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ آج کسی مہمان نے ہمارے گھر آنا ہے، آج کسی مہمان نے، لگتا ہے کسی مہمان نے ہمارے گھر آنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر شرک ہے. اور پھر کسی کو جھاڑو مارنا، یا ہم کہتے ہیں نا کہ جھاڑو نہیں مارنا کسی کو، اور جس کو جھاڑو مار دیا جائے وہ بندہ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. وہ پتلا، اگر اچھی خاصی اس کی صحت تھی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سمٹ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. اگر کوئی اسلام کے اندر یہ بھی تصور رکھتا ہے کہ جھاڑو مارنے سے کسی کا جسم سوکھ جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. یہ سبق یاد کر لیں، پھر یہ زندگی کے اندر چیزیں کام دینے والی ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرغا یا مرغی بے وقت اذان دے دے، بے وقت، اذان کا وقت صبح کا ہے، کوئی مرغا یا مرغی بے وقت اذان دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذبح کر دو، یہ نحوست ہے. اگر کوئی یہ بھی کہے گا تو یہ بھی کیا ہے؟ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. پھر کسی کی ہتھیلی پر خارش ہو، یہ بھی تصور ہے کہ کسی کی ہتھیلی پر خارش ہو تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے پیسہ آنا ہے. کسی کی ہتھیلی پر خارش ہو تو ہم کہتے ہیں پیسہ آئے گا. ایسا بھی اگر کسی کے ہاں کوئی تصور پایا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. اور پھر کسی کی آنکھ پھڑکتی ہے، کسی کی آنکھ پھڑکتی ہے. اگر ایک مرد ہے اور اس کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے اور عورت اس کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے جو آنکھ کا پھڑکنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، نحوست ہے. یا اگر اس کے برعکس مرد کہتا ہے میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، عورت کہتی ہے کہ میری بائیں آنکھ جو ہے وہ کیا ہے؟ پھڑکتی ہے، اور اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے. یعنی مرد کی دائیں آنکھ پھڑکے تو وہ کہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ خوشی کا سبب. اور بائیں آنکھ اگر پھڑکتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا ہے؟ خوشی کا سبب نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے ہاں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. اور اسی طرح آپ جب کبھی جائیں نا یہ عمرہ کرنے یا کسی فلائٹ پہ بیٹھیں تو ہمارے ہاں اکثر فلائٹ کے اندر سیٹ نمبر 13، یہ بڑی میں تحقیق شدہ بات بتا رہا ہوں،
کہ سیٹ نمبر 13 جہاز کے اندر اکثر جو ہماری ایئر لائن ہے ان کے اندر 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی. اچھا 13 نمبر سیٹ کیوں نہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر 13 نمبر کی جو پورشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 اور بڑے بڑے ہوٹل کے اندر 13 نمبر جو ہے یہ کمرہ نہیں ہوتا. 12 کے بعد 14 نمبر کمرہ. آخر یہ تصور کیا ہے کہ کس وجہ سے 13 نمبر جو ہے جہاز کی اندر سیٹ کا نمبر ہی نہیں ہوتا اور بلڈنگ کے اندر پورا پورشن ہی اڑا دیا جاتا ہے کہ 13 نمبر پورشن نہیں ہے. اصل میں عیسائیت کے اندر جو 13 جو عدد ہے اس کو نحوست شمار کیا جاتا ہے کہ 13 نمبر کو نحوست شمار کرنے کی وجہ سے اگر کسی بلڈنگ کے اندر 13 نمبر ہوگا وہ بلڈنگ کا پورشن کیا ہے؟ نحوست ہے. لوگ آ کر ہماری اس بلڈنگ کے اندر، اس کمرے کے اندر، اس فلیٹ کے اندر، اس پورشن کے اندر کیا نہیں کریں گے؟ وہاں پر رہائش نہیں رکھیں گے. اگر کسی جہاز کے اندر 13 نمبر کی سیٹ ہوگی تو ہم اس کے اوپر سفر نہیں کریں گے. تو عیسائیت کے اندر یہ کنسپٹ ہے کہ اگر 13 نمبر کو اس کے اندر شامل کریں گے تو وہ نحوست ہوگی. لیکن اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر کوئی تصور کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بدشگونی ہوگی. اور بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. اسی لیے حضرات محترم یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کے حوالے سے اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں، اس کے اندر کوئی ایسا کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور اس طرح اگر کسی دن کو آپ قرار دیتے ہیں کہ منگل کے دن ہم کوئی فلاں کام کریں گے، شروع کریں گے تو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو اگر آپ کا یہ تصور ہوگا تو یہ بھی کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے بدشگونی ہے. اور بدشگونی اسلام کے اندر کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مالک کائنات ایسی بدشگونیوں سے ہمیں کیا کرے؟ بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.